ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم رحمة من ربك إنه هو السميع العليم أو كما قال في مقام آخر في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بجھی عشق کی آگ تو اندھیر ہے یہ مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی جاگیر بھی اولاد بھی فتنہ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ معزز شہ نشین پر تشریف فرما بیرونی و مقامی علماء دین و مشائخین اعظام بالخصوص آج کے اس جلسے کی سرپرستی فرمانے والے حضرت العلامہ مولانا شہزاد غوث اعظم سعادت پیر بغدادی صاحب قبلہ و آج کی اس دھرتی پر بیرونی واعظ شعلہ بیان سنجیدہ فکر خصوصی مہمان حضرت العلامہ مولانا فروغ القادری صاحب قبلہ ورلڈ اسلامک مشن کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے سرزمین حیدرآباد پر آپ کو خطاب کے لیے آئے ہیں اور اس سے مجھ سے پیش رو حضرت العلامہ مولانا اقبال رضوی مرآبادی صاحب قبلہ ان کی آواز تھوڑی تکلیف دہ ہونے کے باوجود بھی پوری شعلہ بیانی کا مکمل مظاہرہ کر رہے تھے اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے اور پھر جو اس جلسے کے داعی ہیں جو ہمیشہ ملت کی فکر کرتے ہیں کہ ملت کو ایک دین کا بہترین پیغام پہنچانے کے خاطر مختلف ریاستوں سے اور بیرونی ہند سے جو ہے علماء دین کو جو ہے مدعو کرتے ہیں اور اسی کوشش میں گزارتے ہیں اس شہر کے ممتاز خاندان اور کل ہند بزم رحمت عالم کمیٹی کے فاؤنڈر و صدر میری مراد جناب ایم اے مجیب صاحب ایڈوکیٹ اور جملہ ائمہ اساتذہ معلمین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیرونی عالم دین جو ممتاز مہمان ہیں ہمارے اور ان کے آپ کے بیچ میں زیادہ دیر حائل ہوئے بغیر کیوں کہ اس رات کی اہمیت بھی بڑی اہمیت ہے اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اس رات سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا کچھ محاسبہ کریں گے کچھ اصلاح کر کر جو ہے میری گفتگو ختم کروں گا اللہ رب العزت بڑا مہربان اور وسیع رحمت والا ہے اور پھر رحمت خاصہ تو یہ ہے کہ اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت پہ تو اور زیادہ مہربان ہے کم محنت زیادہ اجر یہ امت مسلمہ کا وطیرہ ہے اور ہم خوش قسمت ہیں اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں پر اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہمیں یہ عنایت و انعامات و اکرامات نصیب فرما رہا ہے کہ ہم لاکھ گناہگار ہونے کے باوجود اس کی کرم نوازی تو بڑی جوش میں رہتی ہے آئیے عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جب تم شعبان کے مہینے کی 15ویں شب کو پالو تو اس رات میں قیام کرو تو الحمدللہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں اور ایسے ہی جہاں جہاں لوگ جمع ہیں ذکر میں اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے میں اور توبہ کرنے میں وہ قابل خوش قسمت ہیں کہ آقا کے فرمان کے مطابق قیام کر رہے ہیں
تو اللہ کا شکر ہے، لوگ تو ایسے بھی گزار رہے ہیں. ابھی ہم جلسے سے خطاب کر آ رہے تھے جلسہ گاہ میں، تو ہوٹلوں کے پاس کھڑ کر جو ہے جاگ رہے ہیں، ٹھیٹی ٹھاٹا کر جاگ رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں تو شامل نہیں فرمایا، بلکہ اس کے اور اس کے حبیب کے کلام کو سننے اور سنانے والوں میں شامل فرمایا. تو آ کے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہمیں اس خوش نصیبوں میں شامل فرمایا. تو ہم جاگ رہے ہیں. پھر آقا فرماتے ہیں وَصُومُوا نَهَارَهَا، آج کی شب کے بعد جو دن ہے 15ویں شعبان کا، اس میں روزہ رہو. جیسا تلقین ہمارے اقبال رضوی صاحب نے کی، ضرور رہیں گے نا انشاءاللہ. حالانکہ نفل روزہ ہے، مگر جو اگر کسی بلا عذر شرعی ترک کرتے ہیں تو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور رہنے میں غنیمت ہے، کیونکہ پھر نہیں معلوم کہ آئندہ ماہ کی 15ویں شب اور 15واں دن ملے یا نہ ملے. تو جب مل گیا ہے تو غنیمت جانے. پھر آگے فرماتے ہیں آقا کلام کو جاری رکھتے ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ فِيهَا الْغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرُ لَهُ. اللہ اکبر. معمولی یہ تلنگانہ اسٹیٹ میں ایک نئی گورنمنٹ فارم ہوئی حالیہ دنوں میں. وہ گورنمنٹ اپنی گورنمنٹ کی کارکردگی بتانے کے لیے اور عوام سے ہمدردی بتانے کے لیے نت نئے قسم کے اسکیمات لانچ کری. کون لانچ کری؟ گورنمنٹ. سیاستدان. کیا نام؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ بورڈ لگے ہوئے تھے جگہ جگہ، فلیکسی ولیکسی، یہ سوشل میڈیا یا اخبارات میں پرجا پالانا میں کچھ اسکیمات دیے. 200 یونٹ کی برقی مفت، اور جو ہے کچھ وظیفہ گیس سلنڈر 500 روپے میں وہ دیے. تو اتنی قطار کہ جب کبھی فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جب گزرتا تھا روڈ پہ تو دیکھتا ہوں کہ ای سیوا کے پاس رات میں 4 بجے سے قطاریں تھیں. وہ مختصر آفر پہ، وہ پتہ نہیں کہ وہ آفر کتنا وفا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اللہ کو معلوم، وہ سیاستدانوں کو معلوم. بات اس کی نہیں کر رہا ہوں. اب اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہے، جلوہ فرما ہے، اور فرما رہا ہے اپنے بندوں سے فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. کیا فرما رہا ہے؟ أَلَا مُسْتَغْفِرٌ فَأَغْفِرُ لَهُ. ہے کوئی گناہگار مغفرت طلب کرتا ہے، وہ مغفرت طلب کرے، میں اس کو بخشش عطا کروں، اس کو بخش دوں. یہ آفر رب ذوالجلال کی طرف سے ہے. اور آج ہم اس آفر پہ جو ہے توجہ نہیں دے کر روڈوں پہ ٹھیٹی ٹھاٹا یا کدھر پھرتے پتہ نہیں. معمولی پرجا پالنا کا آفر تھا تو جوق در جوق لائن تھی. یہ کائنات کا خالق و مالک ہے، حقیقی دینے والا بھی یہی ہے، اور وہ آپ کو پیشکش کر رہا ہے. اس کی رحمانیت دیکھے، اس کی ستاریت دیکھے، اس کی کریمیت دیکھے. اب فرما رہا ہے اللہ پاک، یہ آسمان دنیا پہ جلوہ فرما ہے. آقا کا فرمان حق ہے، کیونکہ آقا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جب کوئی بات کرتا ہے تو میرے حکم کے مطابق ہی کرتا ہے. حالانکہ آقا وہ آقا ہیں، اگر نہ کو ہاں کہہ دے تو نہ ہو جائے، اگر نہ کو ہاں کہہ دے تو ہاں ہو جائے. ارے آقا دل میں تصور کرتے ہیں تو قبلہ بیت المقدس سے کعبہ ہو جاتا ہے. آقا ہے. ارے آقا وجہ وجود کائنات ہیں، اور وہ آقا فرما رہے ہیں رب ذوالجلال شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہے، اور نہ صرف جلوہ افروز ہے، اور اپنے بندوں سے فرما رہا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں، اس کی مغفرت فرما دوں. پھر فرما رہا ہے الا مسترزق فارزقه، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کی جھولی کو رزق سے مالا مال کر دوں. اب یہ بھی بڑا المیہ ہے. ہمارے پاس رزق بولتے ہی بات پلیٹ میں جاتی، پلیٹ، مشکاب، کٹورا، چمچہ، روٹی، کھانا، بوٹی، گوشت، مچھی، جھنگا،
دال روٹی چاول گیہوں جواری اسی پہ محدود ہوتے ہیں. اللہ کی قسم یہاں تک کی نہیں ہے. ارے اچھی صحت بھی رزق ہے, ارے عزت بھی رزق ہے, اچھے اخلاق بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے, اچھا علم بھی رزق ہے. ہر نعمت جو رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کی جاتی ہے وہ سارے رزق ہے. تو لوگوں آج مانگنے کے لیے کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے. سچے دل سے آپ بیٹھے بیٹھے رب کی بارگاہ میں مانگ لیجئے. ادھر خطاب بھی سنیے, ادھر دل سے آپ کی استدعا رب کی بارگاہ میں پیش کریے. ارے وہ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے. آپ کی زبان بھی نہیں کھلتی, آپ کے سینے میں جو چیز امنگیں آتی ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. آپ کے دل کے احساسات کو بھی جانتا ہے, آپ کی تمناؤں کو بھی جانتا ہے. آپ تمنائیں اس کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے. اللہ رب العزت دینے پہ, عطا کرنے پہ جو ہے بالکل اس کی رحمت جوش میں ہے, تیار ہے. اور آج کی رات خصوصی, ویسے تو رب کی رحمت ہمیشہ ہی جوش میں رہتی ہے, پر آج کی رات تو رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے آسمان دنیا پہ آ کر, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا رزق؟ ارے رزق میں کشادگی ہے, مانگو. بیمار ہو, اگر تمہاری بیماری کو صحت مندی میں بدلنا چاہتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر دو. ارے ذلت اور رسوائی کو عزت و آبرو میں بدلنا چاہتے ہو تو مانگو, وہ عزت و آبرو جو ہے ذلت اور رسوائی کو ختم کر کر عزت و آبرو عطا کرے گا. نیک اولاد چاہتے ہو, اے اولاد کے متمنی, اگر تمہیں اولاد نہیں ہے تو مانگو آج کی رات, اللہ رب العزت تمہارے گود کا اولاد سے بھر دے گا. اور صالح اولاد سے جو ہے بھرنے کی دعا کرو, اللہ رب العزت عطا کرنے پہ ہے. پھر فرماتا ہے رب ذوالجلال, آقا فرما رہے ہیں, الا مبتلا فہو فیہ, ہے کوئی پریشانیوں میں مصیبتوں میں گھرا ہوا تو مانگ لے مجھ سے اس مصیبتوں سے نجات, کہ میں اس کو ہر مصیبت سے نجات دے دوں گا, ہر پریشانی اس کی ختم کروں گا, ہر حادثات سے اس کو بچا لوں گا, ہر وہ نعمت عطا کروں گا. اے بندو مانگو. تو اب ہمارا کام کیا ہونا ہے بولیے؟ معمولی دنیا داری کے حصول کے لیے قطار در قطار کھڑے رہتے ہیں, لوگوں کے جھڑکیاں سنتے ہیں. ارے یہ خالق و مالک جو آپ کو پیدا کیا وہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو مانگو مجھ سے آج کی رات, تم کیا مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کروں گا. آج ہم خاسر ہیں لوگوں. ابھی بھی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ایسی بیٹھے بیٹھے دل میں مانگتے رہو, دل میں مانگتے رہو, دل میں مانگتے رہو. یہ رات کے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. رب ذوالجلال صبح فجر تک, طلوع فجر تک آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہے, اور آسمان دنیا پہ رہ کر اپنے بندوں کو یہی ندا دے رہا ہے, صبح تک ندا دیں گا. ابھی بھی گھڑی ہے, وقت ہے, مانگ لو مانگ لو مانگ لو. اور لوگوں, جیسا کہ اقبال ازبی صاحب نے کہہ رہے تھے, یہ سوشل میڈیا پہ نت نئے قسم کے اعتراضات, فلانا فلانا. ارے یہ تو فرقہ اعتراضیہ معترضیات جو شروع میں بھی تھا, اب بھی ہے, قیامت تک بھی رہے گا. مگر ان کے فتنہ برپا کرنے سے اللہ رب العزت جس کو توفیق دیتا ہے وہ کوئی بھٹکنے والے نہیں ہے. ارے یہ کیا, ان کی اوقات کیا, ان کی بساط کیا, یہ دلیل پوچھے. عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى منزل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی حاجت, کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں, فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے ام المومنین طیبہ طاہرہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بھیجا, کچھ کام سے. تو آپ بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروضہ پیش کرتے ہیں, فَخُلْتُ لَهَا إِسْرَعِي فَإِنِّي تَرَكْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحَدِّثُهُمْ عَنْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شعبان. اے ام المومنین, اے وجود کائنات کی زوجہ مبارکہ, یہ مہربانی اور کرم فرمائیے,
تھوڑا سا جلدی کر دیجئے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں چھوڑ آیا ہوں کہ وہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت بتا رہے تھے۔ تو آپ ام المومنین ہیں، شہزادیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وجہ وجود کائنات کی زوجہ مبارکہ ہیں، اور بڑی چہتی رفیق حیات ہیں۔ آپ فرماتی ہیں فقالت یا انیس اجلس، بڑے پیار بھرے لہجے میں، انس کو انیس کہتے ہیں، اے انیس بیٹھئے، حتی احدثک بحدیث لیلۃ النصف من شعبان، کیا میں تمہیں وہ 15ویں شعبان کی شب کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، ام المومنین کا فرمان ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں تلک اللیلۃ کانت لیلتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے انیس ایک دفعے اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے حجرے میں تشریف لانے کی تھی، فجاء ودخل معی فی لحافی، اور حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف بھی لائے اور کمرے میں حجرے مبارک میں آرام بھی فرمایا۔ فانتبہت من اللیل فلم اجدہ، رات کے کچھ حصے میں میری نیند بیدار ہوئی تو میں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں پائی۔ فقلت، میں اپنے آپ میں کہی، تقاضے بشریت ہے، عموماً خواتین کی فطرت میں ہوتا بھی ہے، تو میں اپنے آپ سے کہی لعلہ ذہب الی جاریتی ماریۃ الخبطیتی، کہ میں نے یہ تصور کری، میرا اپنا تصور تھا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیں آپ کی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر یعنی بی بی ماریا کے گھر تو تشریف میں لے گئے کہ سب حجرے آزو بازو تھے۔ فخرجت فمررت فی المسجد، میں نے نکلی اور مسجد میں دیکھی، فوقعت رجلی علیہ وہو ساجد، کہ پس میں ڈھونڈنے نکلی تو آقا مسجد میں اس حال میں پائے گئے کہ سر اقدس سجدے میں ہے۔ وہو یقول، اور کیا فرما رہے ہیں آقا؟ سجد لکا خیالی و سوادی، سجدے میں ہے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، اور آقا یہ کلمات فرما رہے ہیں سجد لکا خیالی و سوادی و آمن بکا فوادی۔ اللہ اکبر، اے پروردگار میرے خیال اور میرے جسم نے آپ کو سجدہ کیا اور میرے قلب نے آپ پر ایمان لایا۔ اور پھر فرماتے ہیں ہذہ یدی وما جنیت بها علی نفسی، اے رب ذوالجلال یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میرے اس جسم کو کبھی گناہ آلود نہیں کیا۔ فَيَا عَظِيمُ يُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ، اے عظمت والے رب ہر بڑی چیز تیری ہی طرف رجوع کی جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اغفر الذنب العظیم، کہ بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ، میرے چہرے نے تجھ کو سجدہ کیا کیونکہ آپ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ وہ شق سمعہ و بصرہ، کہ اس میں کان دیے اور آنکھ دیے، یہ سب آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب ایک نکتہ، کیونکہ ممتاز عالم دین ہیں، عالمی شہرت یافتہ ہیں، ان کی موجودگی میں خلاصہ کروں گا کہ یہاں خلا کما کر رہے ہیں سرکار، وہ بھی رب کے حکم سے ہی کر رہے ہوگے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ بدبخت، جیسا اقبال رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ سرکار کو کچھ لوگ ہم جیسا سمجھتے ہیں، اللہ کی قسم سرکار تو یہ لباس بشریت میں تشریف لائے رشد و ہدایت کے لیے، تب بھی اللہ کی قسم کوئی آقا کی برابری تو برابری آقا کے غلاموں کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہی بول سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کانا پایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو یہ عاشق رسول یہ شعر بھی لکھے تو ایسی عام شاعروں کے ایسا نہیں ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام خلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ حضرت جبرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کو نہیں معلوم،
اے جبرائیل جاؤ مشارق و مغارب کو کھنگال ڈالو، زمین و آسمان کو دیکھ لو، چھان ڈالو، اگر میرے حبیب کے جیسا کوئی ہے کیا؟ تو جبرائیل امین اللہ کے حکم سے سب کچھ چھان ڈالتے ہیں، سب کچھ ڈھونڈتے ہیں، آ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خلبت مشارق الارض و مغاربہا فلم اجد رجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ آقا آپ کے گھرانے جیسا بھی کوئی گھرانہ کائنات عوالم میں نہیں ہے، یہ لباس بشریت میں آنے کے بعد۔ تو آقا پہلے ہی فرما دیے وَهَذِهِ يَدَيِّ هَذِهِ يَدَيِّ وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي، رب ذوالجلال یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اپنے جسم کو کبھی گناہ آلود نہیں کیا۔ نہیں تو بولتے تھے اغفر الذنب العظیم، بولے تو آقا بھی گناہگار سے تو دعا کرے ہوں گے نا، ذنب العظیم بول رہے، اللہ کی قسم پہلے ہی آقا بتا دیے هَذِهِ يَدَيِّ وَمَا جَنَيْتُ بِهَا عَلَى نَفْسِي، اے رب قدیر یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اپنے جسم کو کبھی گناہ آلود نہیں کیا۔ یہ سرکار ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی قیامت تک کیسے کیسے جوکر آئیں گے، کیا کیا پیغام دیں گے، کیسے کیسے لبادے اڑیں گے، کیا کیا سمجھیں گے۔ تو اس لیے آقا نے خلا خما کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ رفع راسہ کہ سرکار سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، فقالا اللہم ارزقنی خلبا تقیا نقیا من الشرک بریا لا کافرا ولا شقیا، اے پروردگار تجھ سے ڈرنے والا قلب عطا فرما، نافرمانی اور شرک سے مبرہ قلب عطا فرما۔ پھر ثم عاد ساجدا، پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ اما جان فرماتی ہیں فسمعت وهو يقول اعوذ برضاک من سخطک وبعفوک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک واقول لک کما قال اخی داؤد اغفر وجہی فی التراب لسیدی وحق لسیدی ان تعفر الوجوہ لوجہہ۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا سجدے میں جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے اللہ پاک تیری رضامندی سے تیری ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے عفو کے طفیل تیری پکڑ سے پناہ مانگتا ہوں، مولا تیری رحمانیت کے طفیل تیری جباریت و قہاریت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس شب میں کیا کرنا ہے۔ لوگوں شب میں یہ کرنا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اور رب کی رحمانیت کا واسطہ دے کر اس کی جباریت و قہاریت سے پناہ مانگنا ہے۔ مانگیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے۔ آج کی رات ہے، پتہ نہیں پھر رات ملتی ہے یا نہیں ملتی، پتہ نہیں کہ اللہ نصیب کر دے تو اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے، وہ لے بھی لیں تو اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ آج کی رات ہی سارے لوگوں کے اعمال پیش بھی ہوتے ہیں، اور کون مرتا ہے، کون جیتا ہے، کون حادثات سے دوچار ہوتا ہے، کون اس سے بچتا ہے، کیا کیا ہے، سب فرشتوں کو امور دیتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی رات کو آقا نے فرمایا، لیلۃ الدعا بھی فرمایا، لیلۃ الاجابہ بھی فرمایا، لیلۃ التوبہ بھی فرمایا، لیلۃ الخصمہ بھی فرمایا، لیلۃ البرات بھی فرمایا کہ لوگوں آج خوب دعائیں کرو، کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ آقا فرماتے ہیں لا يرد الخزاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ دعا ہی ایک ایسی شے ہے جو تقدیر کے لکھے کو مٹا سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ اگر ہماری تقدیر میں کچھ اور ہے، آپ اچھی دعا کریے، رب ذوالجلال اپنی مہربانی سے اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں آپ کی قسمت کو سنوار دے گا۔ تو کر لیں گے نا دعا؟ بولیے، کریں گے نا؟ کرتے رہیے، ابھی دل میں کرتے رہیے، کیا آپ کی تمنا پیش کریے۔ ارے رب ذوالجلال خود آفر کر رہا ہے تمہیں، موٹ الفاظ میں بول رہا ہوں، آفر کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا مانگ لے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار مغفرت طلب کرے، میں بخشنے والا ہوں، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا، پانے کی خواہش رکھنے والا، تو میں اس سے مانگے، میں اس کو مصیبتوں سے نکال دوں گا۔ یہ گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اے مولا ہم تیری تعریف نہیں کر سکتے جیسا کہ
آپ نے اپنے آپ کے لیے تعریف کیا ہے. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائی داؤد نے داؤد علیہ السلام نے جو آپ کے لیے کلمات کہیں وہ کہہ سکتا ہوں. کیا اعفر وجہی فی تراب لی سیدی. ہاں یہ چہرہ اسی رب ذوالجلال کے لیے جھکنے والا اور خاک آلود ہونے والا ہے، اور وہی لائق حمد و ستائش ہے کہ اسی کے لیے جھکنا ہے. تو یہ تعلیم بھی دے رہے ہیں، یہ تربیت بھی فرما رہے ہیں، اور رب ذوالجلال سے کیا مانگنا ہے طریقہ بتا رہے ہیں. اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا سر اٹھاتے ہیں سجدے سے، وہ رفع راسہ تو فرماتے ہیں بی ابی انتا و امی، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، انتا فی وادن و انا فی وادن، کہ آپ ادھر اور میں ادھر. میرا خیال تو الگ تھا کہ ماریا قبطی کے پاس گئے ہوں گے آپ ام المومنین، مگر آپ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. تو آقا فرماتے ہیں فقال یا عائشہ تو یا حمیرہ، پیار سے اے عائشہ اے حمیرہ، کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احادیث پاک میں آتا ہے کہ سرخ گال والی تھی، تو آقا حمیرہ فرماتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں حمیرہ اما تعلمین ان هذه الليلة ليلة نصف من شعبان، کہ آپ نہیں جانتی کہ آج کی رات لیلۃ نصف شعبان ہے، یعنی 15ویں شب ہے شعبان کی. ان اللہ تبارک و تعالی عز و جل فی هذه الليلة اتقاء من النار بعدد شعر غنم بنی کلب الا ستۃ من انفار، کہ اللہ رب العزت قبیلے بنو کلب کے بکریوں کے لاکھوں میں رہتے تھے. وہ قبیلہ ایسا تھا کہ لاکھوں میں تعداد میں بکریاں پالتا تھا، اور وہ بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں جو ہے لوگوں کو بالعموم جو ہے آزاد فرماتا ہے، ہول سیل میں، عام الفاظ میں. رب کی رحمت جوش میں رہتی ہے، سب کو معاف فرما، دوزخ سے آزادی دیتا ہے. مگر ان بدبختوں کے، کون بدبخت؟ جس کے بارے میں آپ نے سنا، عادی شرابی، ماں باپ کا نافرمان، عادی زنا خور، زناکار، مشاہن، سینوں میں بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، چغل خور، خطاط، اور مصور تصویریں بنانے والے، کھینچنے والے. تو اے بدبختو جو یہ زمرے میں آتے ہو کہ ایسی رحمت جب جوش میں ہے، بالعموم ہے، اس میں بھی تمہاری محرمیت ہوتی ہے، تو آج ہی ابھی اسی لمحے وہ گناہوں سے توبہ کرو، پھر اس کے بعد دیکھو رب کی رحمت کیسے کرم نوازی کرتی ہے. آج بڑا عالمیہ ہے، ان لوگوں کی سمجھ کہاں ہوگی. قبرستان پہ تو پھول چڑھانے جا رہے ہیں، ارے ضرور جاؤ، مگر سب میں پہلے اپنی مغفرت کر کے تم دوسروں کے لیے ریپرزنٹیٹیو بن کے جاؤ. پہلے تم ہی گندے ہے، کیونکہ اولاد اگر نیک ہوتی ہے تو ماں باپ کو اس کا ثواب جاریہ پہنچتا رہتا ہے، ایصال ثواب پہنچتا رہتا ہے. اگر اولاد بدبخت ہے جو گناہ کرتی ہے، ان کی روحوں کو تکلیف ہوتی رہتی ہے، آپ گناہوں میں ملوث اور بالکل دلدل میں پھنسے ہوئے ہو کر جا کر یہ گندے ہاتھوں سے پھول چڑھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ سب میں پہلے تم اپنے آپ کی مغفرت اور توبہ کرو، پھر اس کے بعد بڑے شان کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ قبور کی زیارت کرو، اور ان کے لیے دعائیں مغفرت اور بخشش کی دعا کرو. ضرور اللہ رب العزت کرم نوازی کرے گا. پہلے ہم ہی تو اس قابل نہیں ہیں، ہم چلے تو پہلے ہماری اصلاح ہونا، توبہ ہونا، اس کے بعد ہم مغفرت کروا لینا، جوش میں رحمت، اس کے بعد ہمارے لواحقین، ہمارے مرحومین، آبا، اجداد، جو کچھ بھی ہے، زندوں کے لیے، مردوں کے، سب کے لیے دعائیں مغفرت کرو. رب ذوالجلال ضرور اپنی دامن رحمت جو وسیع ہے اس میں شامل کر لے گا، آپ کو جو ہے اس کی رمجم بارش سے خوب نوازے گا. تو یہ اصلاح ہونا ہے. ہم صرف روایتی انداز میں جی رہے ہیں مسلمان، جیسا کہ آپ نے خوب تلقین کی. یقیناً ہے اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں تو موہ لیا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. تو لوگوں آئیے، حضرت والا سے سننا ہے. کہنے کو تو بہت کہہ سکتے ہیں، میں صرف میزبانی کے لیے حضرت کی تشریف لایا ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں تو روز بولتا ہوں، روز کہتا ہوں، جہاں بھی اصلاح کرنا ہے میرے اپنے حلقے احباب میں، تو زیادہ تعداد تو نہیں، ایک کو پکا مسلمان بناتا ہوں، مسلمان کو. تو ایک حدیث الحاصل گفتگو کروں گا جو آج عالمیہ ہے. ہر کوئی عاشق رسول، محب رسول،
فلانا بن فلانا بن فلانا کے دعوے کرتا ہے، مگر آقا نے جو ہمیں پیمانہ دیا ہے کیا اس پیمانے پہ برابر ہے یا نہیں ہے پرکھنے کے لیے ایک حدیث پیش کر کر میری نشست سنبھالوں گا، اس کے بعد انتظامیہ کو مائک دوں گا کہ وہ جسے چاہیں دے لیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہے جلسے کے، تو سن لیے بڑی توجہ کے ساتھ۔ ایڈوکیٹ صاحب مقدمہ ڈال دینا نہیں تو اگر غلط ہوا تو ڈنکی کی چوٹ پہ۔ آج کل پھر حضرت قبلہ دیتے، بغدادی صاحب پیر، شہزاد حضور غوث الاعظم دیتے، اور گواہ بھی مل جائیں گے آپ کو۔ ایک حدیث پاک جو ہمارا ٹرننگ پوائنٹ رہے گا۔ آج دعوے تو بہت ہیں، اخبارات میں لکھتے ہیں، اشتہارات چھپے تو لکھتے ہیں فلاں بن فلاں بن فلاں، فلاں عاشق فلاں عاشق فلاں عاشق فلاں عاشق فلاں عاشق فلاں عاشق عاشق رسول، پورے ڈگریاں ہول سیل میں دیے جاتے ہیں القابات کے۔ تو اب وہ القابات کے ڈگریاں کتنے سچ ہیں کتنے غلط ہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لے کر اس کو پرکھ لینا ہے کہ ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ آئیے، ان عبد الرحمن ابن ابی فراد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ۔ یہ تو صحابہ کا روز کا معمول تھا نورانی عمل کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وضو فرماتے تھے تو وضو کے استعمال شدہ پانی کے ایک قطرے کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ کون؟ صحابہ اکرام کا ہے، نورانی عمل تھا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی نہیں پوچھے، ایک دن پوچھے، کیا پوچھے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحملکم علی ھذا، اے میرے وفادار، اے میرے جانثار، اے میرے سپاہیوں، اے میرے غلاموں، اے میرے جانثاروں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس عمل کے لیے کون سے جذبے نے کار فرما کیا ہے کہ یہ جو پانی میرے وضو کا مستعملات جو اس کے خطرے بھی نہیں گرنے دیتے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے پیچھے کون سا جذبہ ہے؟ صحابہ سے پوچھے، جبکہ آقا جانتے بھی ہیں مگر ان کی زبان سے اگلوانا چاہتے تھے، ان سے پوچھنا چاہتے تھے، پوچھے۔ جب پوچھے تو صحابہ کرام بول اٹھے حب اللہ و رسولہ، آقا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبے نے ہمیں اس عمل پر راغب کیا ہے، اس عمل پر عمل پیرا کیا ہے۔ تو آقا خوب جانتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ لوگوں سن لو، جس کسی کی یہ تمنا اور یہ ارادہ ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، لوگوں ہم محبت کرنا تو بڑی بہت مشقت کی بات ہے۔ کسی نے کھال کھنچوا کر محبت، یہ تو محبت مشکل ہے، مگر پھر بھی ٹھیک ہے۔ مگر ایک ذریعہ یہ معلوم ہوا کہ آقا کا ادب اللہ اس کے رسول کی محبت کا ذریعہ ہے۔ مگر آقا نے کرم نوازی فرمائی کہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، کہ جس کسی کی تمنا ہو کہ اللہ اس کے رسول سے محبت یا اللہ اس کا رسول محبت کرے، یہ تو آسان ہے۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں پیمانہ؟ یہ نہیں فرماتے کہ اتنے رکعت نماز پڑھو، ایسے جھبے پہنو، اتنی داڑھی چھوڑو، ایسے شملے بنو، اتنے انگوٹیاں، اتنے مالے، اتنے گالے، اتنے جو ہے فلانا مریدہ بناؤ، اتنے یہ بناؤ، اتنے یہ مدرسے کھولو، اتنے یہ کھولو، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا آقا؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے آقا کی غلامی، یہ ہے آقا سے محبت، یہ ہے رب ذوالجلال سے محبت۔ یعنی تم زبان کھولو تو سچ بولو۔ کس سے سچ بولے مولا؟ کہ مشائخین حضرات ہیں، ان سے گفتگو کرے یا عالم دین سے گفتگو کرے تو سچ بولو، یا کاشف پاشا سے بات کرے تو سچ بولو، یا ان کے بھائی معیز پاشا یا بیابانی صاحب یا ساجد صاحب وسیم صاحب ان سے بات کرے تو سچ بولو۔ نہیں نہیں، سرزمین کائنات میں جو بھی جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، چاہے طاقت ہو یا غریب ہو یا کمزور ہو یا فقیر ہو یا بادشاہ ہو یا ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا ظالم ہو یا مظلوم ہو، ارے پجاری ہو یا نمازی ہو یا زانی ہو یا متقی ہو، ارے کوئی بھی ہو، جب کبھی کسی سے بات کرے تو سچ بولے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے آقا کی محبت، یہ ہے اللہ کی محبت کے نصیب ہونے کا ذریعہ، اور یہ آقا کی غلامی کا ثبوت، یہ ہے سرٹیفائیڈ یہ الفاظ۔ پھر آقا فرماتے ہیں تو اب ہم آقا سے محبت تو کرنا ہے نا، کیونکہ آقا کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے۔ آقا سے محبت نہیں تو پھر ایمان ہی نہیں۔ آقا سے محبت کے بغیر تلاوت قرآن بھی بیکار، حج بھی بیکار، عمرے بھی بیکار، یہ واعظ بھی بیکار، یہ بیان بھی بیکار۔
یہ سجدے بھی بیکار، یہ سب بیکار ہے، بیکار ہے۔ آقا سے عشق و محبت ہے تو پھر یہ سب ہے، اور نہ کچھ نہیں ہے، نہ برات، نہ معراج، نہ خجر، نہ حج، نہ عمرہ، نہ زکوٰۃ، نہ اور کوئی عبادت ہے۔ تو لازم ہے نا، تو جب آقا سے محبت ہے تو ایمان ہے، جب محبت کرنا ہے تو اس کا ثبوت یہ ہے، کیونکہ وکیل صاحب سے پہلے پوچھا میں، وکیل صاحب جو بھی کیس پیش کرتے ہیں تو بغیر ایویڈنس کے نہیں قبول کرتے، آپ تگڑے گواہ ہونا، پھر وہ کیس کو لڑکے جیتا بھی دیں گے، پھر اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو اب گواہ یہ ثبوت دینا پڑے گا آقا کے محب ہونے کا، زبان کھلی تو سچ بولے، مگر یہاں عالمیہ تو یہ ہے، عوام تو عوام، خواص تو خواص، اخص الخواص بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ بچائے رکھے۔ مقررین حضرات بھی اپنی تقریر کو، روانی کو جاری رکھنے کے لیے شروع تو کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر دوران خطاب جو سمجھ میں آیا بولتے ہیں اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ ایک شراب ہے، گناہ کی چیز ہے، اگر اس کو پی لیا بحیثیت مسلمان تو میں شراب پینے کا گناہگار ہوا، اس کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیا تو مسلمان تو گناہ مسلمان ہی باقی نہیں رہا، حرام کے پیسے سے عمارت بناؤں گا، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ تبارک اللہ ھذا من فضل ربی لکھا، وہ نہیں لکھتا تو کچھ بھی نہیں تھا، حرام کے محل میں رہنا، چل بھائی ٹھیک ہے اللہ معاف کرے تو جانے، مگر اس کے اوپر یہ لکھا تو تم مسلمانے سے خارج ہوگا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اب جھوٹ تو اس سے بڑا گناہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد اگر بیچ میں دوران خطاب، دوران گفتگو، دوران معاملہ اگر جھوٹ بولے تو اللہ کی قسم مسلمانیت سے نکل گئے۔ تو یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم جانتے نہیں کہ کیا ہو رہا اور کیا کرنا ہے، صرف روایتی انداز میں جو ہے چل رہے ہیں، حقیقت سے پرے ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ لوگوں حقیقت میں حقیقی مسلمان بنیں گے تو ساری عزت، ساری آبرو، سارے اعزازات اسلام اور مسلمان کے لیے، بشرطے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو حدیث پاک کے دوسرے الفاظ فَلْيُوَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُوتُمِنَا، کہ لوگوں جب تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو یا اللہ اس کے رسول کی محبت چاہتے ہو نا، تو کسی بھی قسم کی امانت میں ادنا خیانت نہیں کرنا، مگر آج ہر معاملے میں امانت میں خیانت، گفتگو میں امانت میں خیانت، کسی کی عزت امانت ہے تو اس کے دھجیاں اڑا کے جو ہے خیانت، کسی کی ماں بہن روڈ پہ چلتی ہے وہ کسی کی امانت ہے، یہ نگاہ ہے لے کر جو ہے اس کو دیکھتے ہیں گھورتے ہیں، یہ امانت میں خیانت۔ پیسہ ٹکا تو پوچھو نہ کو، نئے قسم کی گفتگو کر کر پیسے اینٹ لیتے ہیں، اس کے بعد ڈبا دیتے ہیں، کیا بولے تو دیوالیہ، ارے تو جب دیوالیہ نکالنا ہے تو لیا کہیں کرے بھائی یہ۔ پھر اس کے بعد فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ اپنے ہمسایہ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی ہمسایہ ہیں، آپ کے بازو آزو، میں بیٹھا ہوں تو میرے بھی ہمسایہ ہیں، چاہتا چل رہے ہیں تو آزو بازو سب ہمسایہ ہیں، گھر ہے تو گھر کے بازو آزو سب ہمسایہ ہے، دکان ہے تو سب ہمسایہ ہے، تو لوگوں ہمسایہ کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتے ہو یا اللہ اس کے رسول کی محبت کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہیں دینا، چاہے وہ ہندو رہو، مسلمان رہو، سکھ رہو، عیسائی رہو، ظالم رہو، عالم رہو، مظلوم رہو، فقیر رہو، طاقتور رہو، بادشاہ رہو، کوئی بھی رہو، اپنے ہمسایہ کو اذیت نہیں دینا۔ یہ دلیل ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی، یا اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ دلیل ہونا چاہیے۔ کاشف پاشا صاحب قبلہ، پر آج دعوے تو بہت ہوتے ہیں، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام کہتے ہیں، مگر حقیقت میں ابلیس کا غلام ہوتا ہے اور اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، اپنے نفس کو معبود بنائے ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے آج کیا بات ہے جو ہم اجتماعی دعائیں بھی کرتے ہیں اس کے بعد میں شرف قبولیت نہیں پاتے، وہ تسلی دے لیتے ہیں کہ نہیں یہاں تو آخرت میں، ارے بابا کہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ